مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جشن آزادی عطا مارکہ حق آباد پاکستان یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس اس کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ اس کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ ایک گلدستہ ہے 19 سال جو ڈفرنٹ مسالک کا ہے، مذاہب کا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو اپنے انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس وطن عزیز پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنانا ہے، جس طرح کہ ہمارے بڑوں نے اس وطن عزیز پاکستان کو بنانے میں ایک کردار ادا کیا۔ میرے محترم علماء کرام، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ خوبصورت قومی استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد پورے پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو میسج دے رہی ہے، امن کا، محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا۔ آئیں ہم اپنے ملک پاکستان کو مضبوط بنائیں۔ آپ نے دیکھا کہ پہلگام کا واقعہ جھوٹا، جو کہ ایک جھوٹ کا پلندہ تھا، اور ہندوستان کا چہرہ مسخ ہوا، اور ہندوستان نے کوشش کی کہ پاکستان کے اوپر جارحیت کو مسلط کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 6 اور 7 اور 8 مئی کو جو کچھ کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی اداروں نے جو مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کو شروع کیا اور ہندوستان کی جارحیت کا جواب دیا، اور ہندوستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مارکہ حق اللہ کا ہم پر انعام تھا، یہ مارکہ حق اللہ کی ہم پر مدد تھی، اور اس موقع پر آج میں اپنی افواج پاکستان کو، فیلڈ مارشل کو، جناب حافظ حسن منیر صاحب کو، جن کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی، 3 گھنٹے کے اندر ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ جو پاکستان پہ الزام لگایا گیا، جو سوچی سمجھوتے کے تحت لگایا گیا، اور اس میں بھی پاکستانی حکومت نے، ہماری فورن آفس نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان آپ کے ساتھ پوری امداد کرنے کے لیے بیٹھا ہے، آپ اس کی انکوائری کریں اور اس طے پہ جائیں کہ اس جو ایونٹ ہوئے اس میں ملوث کون ہے۔ وہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اگر وہ کرتے تو خود ان کا اپنا منصوبہ بے نقاب ہوتا، اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے
پاکستان پر حملہ آور ہوئے اور اس حملے میں پاکستان نے اپنی دفاع میں جس طریقے سے ایئر فورس نے پاکستان کی ایئر فورس نے جس کمال کا مظاہرہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ آج یہ استحکام پاکستان جشن آزادی اور مارکہ حق کی بات کر سکے. اب بہت زبردست بات یہ ہے کہ اسے مارکہ حق ہم کیوں کہہ رہے ہیں, بہت ضروری ہے. کبیر آزاد صاحب نے ابھی بلگرام کا ذکر کیا اور اس کے بعد امیجیٹلی انڈیا نے دوسری بات نہیں کی, انہوں نے سفارتی تعلقات ختم کر دیے, ہمارے سفارتکاروں کو نکال دیا, ویزے بند کر دیے اور اس کے بعد انہوں نے سرحدیں بند کر دی اور سب سے بڑھ کر انہوں نے سندھ طاس معاہدہ جو تھا جو 1960 میں ورلڈ بینک نے کیا تھا اس کی دھجیاں اڑائی اور اس کو ختم کر دیا. اور اس کے بعد یہاں تک نہیں ٹھہرے وہ, اس کے بعد سب سے پہلے میزائل انہوں نے مارنے شروع کیے پاکستان کو. پاکستان نے اس کا جواب دیا, اللہ پاک نے سرخرو کیا. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پہل کس نے کی. پہل ہندوستان نے کی, بھارت نے کی اور ہم نے دفاع کیا اپنا. اس لیے اب جب ہم اسے کہتے ہیں مارکہ حق تو اس کو ہم بالکل اس میں بالکل حق بجانب ہے کہ ہم اسے مارکہ حق کہیں. سب سے زیادہ جو خطرناک انہوں نے کام کیا ہے وہ سندھ طاس معاہدے کو ختم کر کے سندھ کے پانی کو روکنے کی کوشش کی ہے, جو انتہائی خطرناک بات ہے جس سے پاکستان میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور یہ نقصان بڑھ بھی سکتا تھا. ہمارا خارجہ پالیسی, ہماری پاکستان کی جو جتنی لیڈرشپ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے اور انشاءاللہ یہ بہتر بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بہتر ٹائم بھی لے کے آئے گا. اس سلسلے میں جو خارجہ پاکستان کا ذکر گورنر صاحب نے بھی کیا اس کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے افواج کو قائم و دائم رکھے, ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور مل کے ہم پاکستان کو اور زیادہ خوبصورت بنا سکیں, امن کا گہوارہ بنا سکیں اور ہم لوگ جو پاکستان ہیں باقی ملکوں کے لیے خوبصورت نمونہ ٹھہرے اور باقی ملکوں کے لیے برکت کا باعث بنے. میں نے بتایا مارکہ حق جو ہے اس لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ پہل ہندوستان نے کی, پاکستان نے جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سرخرو کیا. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم سب کو قائم و دائم رکھے, پاکستان کو قائم دائم رکھے اور آنے والا جشن آزادی ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد. تکبیر, پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, جشن آزادی زندہ باد.